امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ نے سفر فرمایا اور آپ کشتی پر سوار ہوئے، چونکہ سمندر کے پار آپ کو جانا تھا، لیکن جو کشتی والا تھا وہ دہریہ تھا، وہ اللہ رب العزت کو نہیں مانتا تھا، اللہ کی ربوبیت کا انکار کرتا تھا اور کہتا ہے یہ پوری کائنات کا سسٹم جو ہے وہ خود بخود چل رہا ہے، اسے چلانے والی کوئی ذات نہیں ہے، اور وہ اللہ رب العزت کا انکار کیا کرتا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں بیٹھ جاتے ہیں، آپ سفر کرنے لگتے ہیں تو وہ لوگوں کے درمیان کہتا ہے، لوگوں آپ کسی پر بھروسہ مت کریں، آپ اپنی ذات پر بھروسہ کریں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کو مصیبت سے نکال سکتی ہے، آپ کی پریشانی دور کر سکتی ہے، آپ کو بیماری سے شفا دے سکتی ہے۔ وہ لوگوں کو برگلا رہا تھا اور لوگوں کے درمیان کفر پیدا کر رہا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق نے اس دہریہ کی ساری بات سنی ہے کہ یہ اللہ پاک کا انکاری ہے، یہ رب کو ہی نہیں مانتا ہے اور کوئی بات تو یہ مان ہی نہیں سکتا ہے، لیکن حضرت امام جعفر صادق کو اللہ پاک نے وہ عقل عطا فرمائی تھی، چونکہ آپ حسین کے شہزادے ہیں اور جو حسین کا شہزادہ ہوتا ہے اس کے دماغ کا عالم ہی کیا ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی ایک بات تو بتا، تو اللہ پاک کا انکاری کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ میں نہیں مانتا ہوں، یہ نظام خود بخود چل رہا ہے، سورج اپنے وقت پہ خود نکل رہا، اپنے وقت پہ خود ڈوب رہا ہے، بارش اپنے وقت پر ہوتی ہے، سردی اپنے وقت پر آتی ہے، گرمی اپنے وقت پر آتی ہے، اس نظام کو چلانے والا کوئی نہیں ہے، یہ خود بخود چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت امام جعفر صادق نے اتنا سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا ایک بات تو بتا، تو کشتی چلانے والا ہے، تو ملاح ہے، لیکن تو سمندر میں ہر وقت رہتا ہے، کبھی تجھے ایسا سابقہ پڑا کہ تیری کشتی ویران ہو گئی ہو، برباد ہو گئی ہو، اچانک طوفان نے گھیر لیا ہو اور پانی تیری کشتی میں آ گیا ہو اور لوگ بھی ہلاک ہونے لگے ہوں اور تو بھی ہلاک ہونے کی ضد پر ہو؟ تو اس نے کہا ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ میں کشتی چلا رہا تھا، راستے میں ہی تھا کہ اچانک طوفان آتا ہے، میری کشتی ٹوٹ جاتی ہے، سارے لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں لیکن میں بچ جاتا ہوں، اتفاق سے مجھے ایک پٹلا مل جاتا ہے، ایک تختہ، اس پہ میں سوار ہو کر کے ساحل کی طرف روا دوا ہو جاتا ہوں۔ کہا کہ جب میں ساحل کی طرف روا دوا ہوا مجھے امید تھی کہ اب یہ تختہ مجھے نہیں چھوڑے گا اور میں ساحل پر پہنچ جاؤں گا، لیکن ہوتا ایسا ہے کہ ساحل پر پہنچنے سے پہلے میرا تختہ بھی دور ہو جاتا ہے اور میں سمندر میں آ جاتا ہوں، پھر میں اپنی اوپر بھروسہ کر کے اس سے پار نکلتا ہوں اور پار نکلنے کے بعد میں ساحل پر پہنچ جاتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا اچھا ایک بات بتا، جب تو نے جہاز بنایا تھا، کشتی بنائی تھی، تجھے یقین تھا کہ نہیں تھا؟ کہا مجھے یقین تھا کہ یہ کشتی نہیں ڈوبے گی اور ساحل تک پہنچا دے گی۔ کہا اس کے بعد وہ تو کشتی ڈوب گئی، پھر کیا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے حضور میرا یہ یقین ختم ہو گیا، اب میرا یقین اس تختے پر آ گیا، یہ تختہ مجھے ساحل تک پہنچا دے گا، لیکن جب تختہ بھی ٹوٹ گیا تو مجھے تختے سے بھی یقین ہو گیا۔ کہا جب تو پانی میں تھا اور کوئی ظاہراً چیز بچانے والی تیرے پاس نہیں تھی، اب ان زندگی کی امید تھی یا نہیں تھی؟ اس نے کہا میں تیرنا جانتا ہوں اور مجھے امید تھی کہ میں بچ جاؤں گا اور ساحل پر پہنچ جاؤں گا۔ تو حضرت امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا جب ایسے سمندر کے عالم میں جہاں کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، کوئی مدد کرنے نہیں آ سکتا ہے، تجھے تو پہلے جہاز پر بھروسہ تھا، جہاز ٹوٹ گیا، اب امید تیری ختم ہونے والی تھی، لیکن اچانک تیری امید جو تھی وہ تختے پر تھی، مگر تختہ بھی ٹوٹ گیا، اب تیری امید جو ہے کوئی چراغ نہیں جل رہا امیدوں کا، سب پر امید ختم ہو گئی، مگر اب تو بتا اب کس پر امید ہے کہ تو بچ جائے گا؟ تو اس نے کہا ایک دل میں امنگ تھی، ایک دل میں چاہت تھی کہ میں بچ جاؤں گا۔ تو حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا اسی امید کا نام ہی تو اللہ رب العزت کی ذات پہ یقین کرنا ہے۔ یہ جو تیرے اندر سے آواز ہو رہی تھی کہ کوئی بچائے گا، یقیناً وہ یقین تیرا اللہ رب العزت کی ذات پر تھا، اگرچہ تو مانے یا نہ مانے لیکن یقین تیرا اللہ کی ذات پر تھا، اس لیے کہ ظاہراً کوئی چیز تیرے سامنے نہیں تھی۔ جب اس نے اتنا سنا وہ بولا یہ بات تو میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ کوئی میری پناہ گاہ نہیں تھی، لیکن تب بھی مجھے امید تھی یقیناً وہ بچانے والی ذات اللہ کی ہے، اور وہ اپنے دہریہ پن سے توبہ کرتا ہے اور حضرت امام جعفر صادق کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر کے داخل اسلام ہو جاتا ہے۔
تو یہ شان ہوتی ہے اللہ والوں کی کہ وہ اللہ ہی کا انکاری تھا، لیکن جب حضرت امام جعفر صادق کی صحبت اسے تھوڑی دیر ملی ہے تو وہ کلمہ پڑھ کر کے داخل اسلام ہو گیا اور پوری زندگی اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا اور وہ اپنے کفر سے باز آ گیا۔ کیوں؟ چونکہ اس کا یقین اللہ رب العزت کی ذات پر ہو گیا کہ سمندر کی لہروں میں بھی بچانے والی اگر کوئی ذات ہے وہ اللہ پاک کی ذات ہے، اگر آگ کے شعلوں میں بچانے والی کوئی ذات ہے وہ اللہ پاک کی ذات ہے۔ تو جو اللہ رب العزت پر یقین رکھتا ہے اللہ پاک سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے، طوفانوں سے اسے نکال لیتا ہے، زلزلوں میں بھی اسے برقرار رکھتا ہے۔ یہ شان ہے اللہ رب العزت کی ذات پہ یقین رکھنے کی۔ اللہ پاک اللہ کی ذات پہ یقین ہمارا پختہ فرمائے۔